بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب اول اور اس کی منتخب احادیث مبارکہ، اس سے پہلے ہم نے علوم الحدیث کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب ہم منتخب احادیث مبارکہ جو کہ ٹوٹل 15 ہے، اس میں سے انشاءاللہ آج ہم 3 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 1 آپ نکال لیں، کتاب کا صفحہ نمبر 7 نکال لیں، اس پر آپ پہلی حدیث دیکھیں گے کیا لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یرید اللہ بہ خیرا، من جس شخص کے بارے میں یرید اللہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرے، بہ جس کے ساتھ، خیرن بھلائی کا، یفقہ فی الدین، یفقہ کا مطلب ہوتا ہے اسے سمجھ بوجھ دے دیتا ہے، فی الدین دین کے معاملے میں، یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے کیا کرتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ تو آپ نے حدیث کا ترجمہ دوبارہ سننا ہے، من جس شخص کے ساتھ، یرید اللہ اللہ ارادہ کرے، بہ خیرن بھلائی کا، یفقہ اسے دین کی فقاہت دے دیتا ہے، سمجھ بوجھ دے دیتا ہے، فی الدین دین کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ اب ہم حدیث نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 2 میں کیا لکھا ہے، فما شیء اثقل، ٹھیک ہے، آپ یہاں دیکھ لیں، فما شیء اثقل، فما کوئی چیز نہیں، فما کوئی نہیں، شیء چیز، شیء کہتے ہیں شے کو، چیز کو، فما شیء کوئی چیز نہیں ہے، اثقل جو زیادہ وزنی ہو، فی میزان المؤمن مومن کے میزان میں، جو قیامت کے دن میزان نصب کیا جائے گا نا ہر بندے کے لیے، یہ کافر کا میزان ہے، یہ مومن کا، یہ مسلمان کا ہے، اس میں ان کے نامہ اعمال ہوں گے، وزن کیا جائے گا اعمال کا۔ تو کوئی بھی چیز مومن کے میزان میں یوم القیامتی قیامت کے دن کوئی بھی چیز زیادہ وزنی نہیں ہوگی سوائے کس کے، من خلوق حسن، ٹھیک ہے، یہاں آپ دیکھ لیں، من خلوق حسن، اچھے اخلاق کے علاوہ، یعنی سب سے زیادہ اگر کوئی چیز وزنی ہوگی انسان کے نامہ اعمال میں تو کیا ہوگی، اچھا اخلاق۔ اس کے بعد واللہ لیبغض الفاحش البذیء، اور اللہ تعالیٰ، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لیبغض ناپسند کرتا ہے، برا جانتا ہے، کسے، الفاحش البذیء جو بد زبان ہوتا ہے، جس کا کردار سے مراد اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اکھڑی ہوئی کلہاڑی کی طرح، جیسے ہوتے ہیں نا لوگ کہ ہر وقت سخت بولنا، چلا کر بولنا، سامنے والے کی طبیعت مزاج کو خراب کر دینے والے لوگ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ دوسری حدیث کو دوبارہ غور سے سنیں، فما شیء اثقل کوئی بھی چیز زیادہ وزنی نہیں ہے، فی میزان المؤمن مومن کے میزان میں، یوم القیامتی قیامت کے دن، من خلوق حسن اچھے اخلاق کے علاوہ، یعنی اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ لا یبغض ناپسند کرتا ہے، الفاحش البذیء جو بد زبان ہوتا ہے، بری باتیں کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2 بھی ہم نے پڑھ لی، اب ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر 3۔ اس میں کیا لکھا ہے، من نفس عن مؤمن کربۃ، ٹھیک ہے، کہ جو شخص، من نافذہ کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، من جو شخص، نافذہ دور کرے، ان مؤمن مومن سے، جو شخص دور کرے مومن سے، کیا دور کرے، قربتاً تکلیف، قربتاً تکلیف، من قرب دنیا دنیا کی تکلیفوں میں سے۔ اگر کسی مومن پر تکلیف آ گئی ہے نا تو کوئی دوسرا بندہ اس کی تکلیف کو دور کرے، اب اس کا اجر کیا ہوگا، نفس اللہ اللہ تعالیٰ دور کرے گا، عنہ اس بندے سے، قربتاً تکلیف، من قربی یوم القیامتی قیامت کے دن کی تکالیف میں سے۔ دنیا میں اگر کوئی بندہ ایک بندے کی تکلیف دور کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کی تکلیفیں دور کرے گا۔ سبحان اللہ، مطلب کیسا اجر ہے۔ یہاں آپ کسی کو زیادہ سے زیادہ کتنی تکلیف سے نکال سکتے ہیں، کسی کا قرض ہوگا تھوڑا موٹ، آپ نے اس کو کیا کیا، مہلت دے دی، یا کوئی مشکل میں ہے آپ نے اس کی مدد کی۔ قیامت کی تکلیف کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں اور حساب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی تکلیف کے بدلے انسان کی قیامت کی تکلیف کو دور کرے گا۔ کیوں؟
کیونکہ ہم اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو زیادہ جو ہے وہ ایک غیرت والا ہے، جو یہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ ہو کر اگر میرے بندوں پہ احسان کر رہا ہے تو اس پہ احسان کرنا، اس پہ نیکی کرنا، اس کو جو ہے وہ بخش دینا، یہ تو میرا پہلا فریضہ ہے۔ تو گویا کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کی نیکی کو ڈبل کر کے قیامت کے دن اس کی جو آزمائشیں ہوں گی اس کو دور کریں گے۔ ومن یسر، اور جو شخص آسانی کرے، علی معسر، تکلیف پر، تکلیف والے شخص پر، ٹھیک ہے، آپ یہاں دیکھ لیں کتاب کا صفحہ نمبر 3 پر یہ روایت موجود ہے، یعنی جو شخص آسانی کرے علی معسر، کسی تنگ دست انسان کے لیے جس پر تکلیف آ گئی ہوئی ہے، تو تنگ دست کے لیے آسانی کرے، یسر اللہ، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا علیہ، اس بندے کے لیے، فی دنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، یعنی جو تکلیف دور کرے گا اللہ اس کی تکلیف دور کرے گا، اگر کوئی کسی کے لیے آسانی کرے گا اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا بدلہ پیچھے نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ ڈبل جو ہے وہ بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ومن ساترا، اور جو شخص، ساترا کا مطلب ہے پردہ پوشی، جو شخص کسی کے عیب چھپائے گا، مسلمان کے، جو عیب چھپائے گا مسلمان کے، ساترہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائے گا، فی دنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے کام کب کرے گا؟ آخرت میں، جب اس بندے کو زیادہ ضرورت ہوگی۔ دنیا میں بھی تو کر سکتے ہیں نا، دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کریں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، فی عون العبد، اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے۔ عون کہتے ہیں مدد کو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، کب تک؟ ما کان العبد، ما، جب تک، کان العبد، بندہ ہوتا ہے، فی عون اخیہ، اپنے بھائی کی مدد میں۔ جس طرح جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے نا، اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے، اس کے لیے اسباب تلاش کرتا ہے، اس کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کی مدد کا انتظام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ 3 چیزیں، جو کسی کی تکلیف دور کرے گا اللہ اس کی قیامت کی تکلیفیں دور کرے گا، جو کسی کی جو ہے وہ پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا، جو کسی کے لیے آسانی کرے گا اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں جو مصروف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد میں مصروف ہوتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں بچوں ہم نے پہلی 3 احادیث پڑھی ہیں، تو یقیناً آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔